السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمی اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، پروگرام وقت پہ شروع نہ ہو سکا، کچھ تاخیر ہوگی۔ نماز تراویح کا اختتام کچھ دیر سے ہوا، جس وجہ سے وقت پہ ہم پروگرام کو شروع نہ کر سکے، جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ میں محترم جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین کرام کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ قرآن پاک میں ایک کم 90 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یا ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، ان ہی الفاظ سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو گویا نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج، جتنے بھی فرائض ہیں ان کا انحصار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے تو قیامت والے دن ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کا درست ہونا یہ بنیاد ہے اور یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور ایمانیات کا آغاز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات پر ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ضروری ہو۔ جب ایمان اللہ کی ذات پر درست ہوگا تو پھر ایمان برسالت قبول ہوگا اور باقی ایمانیات کا تذکرہ بعد میں آئے۔ کلمہ اسلام کا آغاز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی بعد ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو گویا ایمان بالرسالت سے پہلے ایمان باللہ ضروری ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان باللہ درست نہ ہو تو ایمان برسالت کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور ایمان پہ رسالت درست ہو اور ایمان باللہ درست نہ ہو تب بھی یہ ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ
ان حالات میں خاص کر کرونا کی ان آفت اور اس مصیبت اور اس وبا میں لوگ جب اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن میں ہیں تو کم از کم ان سے گزارش ہے، نصیحت ہے کہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں. ایک ایک آیت، دو آیات کریمہ بھی اگر آپ روزانہ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں تو آپ کا ایمان درست ہو سکتا ہے اور تمہارا شرح صدر ہو سکتا ہے. تو آج اس کرونا کی مناسبت سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے آج تک نہیں سمجھا کہ 2 ماہ ہمیں ہو گئے ہیں اس کرونا کی وبا میں، تو آپ نے آج تک یہ بات آپ کے فہم میں سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا، نفع نقصان کا مالک اور کسے پکارا جائے مصائب میں، دکھوں میں، تکالیف میں. اب پورے ملک میں کوئی ایسی ہستی اور شخصیت نہیں ہے جو پہلے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے پوپ میں یہ تاثیر ہے، ہمیں یہ اختیارات دیے گئے. آج وہ کہاں، سارے کے سارے خاموش ہیں. کوئی سرکار، کوئی بزرگ، کوئی ایسی ہستی اور شخصیت نہیں. تو یاد رکھنا یہ ساری ہستی جہاں واجب الاحترام ہے، ان کے احترام میں، مقام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مقام انہیں دیا جاتا تھا کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ نفع و نقصان کا مالک ہیں، یہ کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، آج یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے ہر عام اور خاص کو کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ اختیار، یہ شان، یہ مقام ان کا نہیں ہے، یہ اختیار ہمارے رب کا ہے. جو رب تعالیٰ کی صفات میں غیروں کو شریک کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہے. قرآن پاک نے کتنے 100 سال پہلے سورۃ الحج میں 17واں پارہ میں اس کی وضاحت فرمائی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ بیان کی، اور آج تک یہ آیت اپنی حلاوت مٹھاس کے ساتھ اسی شان شوکت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے. میں نے قرآن پاک کو اس لیے کھولا ہے تاکہ عوام الناس کو ذرا تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے. اگرچہ زبانی بھی دوست احباب سننے والے یقیناً اکثر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سامنے کھول لیا ہے، رکھ لیا ہے، آپ کی یقین دہانی کے لیے، آپ کی تسلی و تشفی کے لیے کہ یہ 17واں پارہ ہے قرآن پاک کا، سورۃ الحج ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 73 ہے. اس آیت پہ ایک ایک شخص غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو، اب دیکھ لیں یا ایھا الناس کے اندر کون کون داخل ہے، کون کون شامل ہے. اعلیٰ ہوں، ادنا ہوں، پہلے گزرے ہوئے ہوں، آج کے لوگ ہوں، یا قیامت تک آنے والے، جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ اس آیت کا مخاطب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارا ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کے غور سے. فاستمعوا لہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ کہتا ہے کہ غور سے سنو، کان لگا کے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ اندازہ کریں کہ کتنا اہم حکم ہوگا اور کتنا پیارا عقیدہ اور نظریہ بیان ہوگا. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ اصل جو عبادت ہے وہ دعا ہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات ہیں، لیکن عبادت کا مغز، عبادت کا نچوڑ، عبادت کا اصل جو ہے وہ دعا ہے، پکار ہے. لہو دعوت الحق، اللہ کی پکار حق ہے اور باقی غیر کی پکار جو ہے وہ باطل ہے.
جب بھی آپ پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ اور اگر آپ یہی پکار اللہ کی مخلوق میں سے کسی بڑی ہستی کے لیے اختیار کریں گے تو یاد رکھیں یہ اس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کو آپ معبود مان رہے ہیں، کیونکہ دعا هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہرگز یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکتے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ کہاں ہے وہ بت، کہاں ہے وہ پتھر؟ ولو اجتمعوا لہ سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی شرق میں ہو، کوئی غرب میں ہو، کوئی شمال میں ہو، کوئی جنوب میں ہو، یہ سارے اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس کا سے مراد کون ہے؟ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ بڑی ہستیاں ہیں جنہیں پکارا جاتا ہے، جنہیں یہ اختیارات تصور میں لایا جاتا ہے کہ ان کو یہ اختیارات حاصل ہیں۔ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر ان سے کوئی مکھی چھین کی کوئی چیز، ان کے کھانے میں سے، ان کی نظر و نیاز میں سے جو سامنے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر وہ چھین کے اٹھا کے مکھی لے کے اڑ جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے مل کے اس سے وہ چیز چھڑانے پر بھی قادر نہیں ہے، اس سے وہ چیز لینے پر، چھیننے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، پکارنے والا اور جس سے پکارا جا رہا ہے یہ دونوں کمزور ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں آج اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھ لیں کہ دیکھ لیں کہ یہ کرونا ایک وائرس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو دور کرنے پر بھی قادر کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کو اس کی دوائی کا بھی علم نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی بیماری کا اللہ تعالیٰ نے کوئی علاج نازل نہ کیا ہو، لیکن علاج نازل ہے، لیکن کس کے علم میں ہے کہ وہ علاج کہاں ہے؟ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں دوائی موجود ہے، کسی سرکار کو، کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو، کسی بڑی عظمت شان والے کو کہو نا کہ وہ دوا جو اللہ نے نازل کی ہوئی ہے، جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، جو ابھی تک کسی کے علم میں نہیں آئی، کسی کے تجربے میں نہیں آئی، وہ چیز بتائیں کہ وہ کہاں ہے وہ دوائی۔ اس کا مطلب ہے زمین پر وہ دوائی نازل ہو چکی ہے لیکن کوئی اس کو جانتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری سرکاریں، سارے دربار، سارے بزرگ، ساری ہستیاں بستیاں جتنیاں بھی تھیں وہ ساری کیوں خاموش ہیں؟ کیوں نہیں بولتی کہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم کچھ کرنے پر قادر ہیں؟ اس کا مطلب ہے کسی کی کوئی اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سارے کائنات کے اندر جو نائب جس کا حکم چلتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایک جو کا دانہ بنا کے مجھے دکھائے، کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی بنانے والا۔ وہ بیٹا دینا دور کی بات ہے، جو کا دانہ بنانے پر بھی قادر کوئی نہیں ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، یہ سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وضاحت فرمائی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، وہ اس آیت مبارکہ کو سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو ان کو جن کو تم پکارتے ہو، مشکل کشا رواج سمجھتے ہو، تمہاری وہ دعا سننے پر قادر نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض وہ تمہاری دعا پکار کو سن لیں تو جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ اس کا مطلب ہے پکارنا غیر اللہ کو شرک ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو خبیر ہے وہی تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے، وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات کے لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، لہذا ساری کائنات محتاج ہے۔ میرے بھائیو اپنا عقیدہ صاف اور درست کر لیں۔ ان حالات میں پوری دنیا پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ سپر پاور بھی ہے وہ ڈھیر ہو چکی ہے، ساری دنیا جو ہے خاموش ہو چکی ہے، سارے پیروں کے دربار بند ہو چکے ہیں، سارے ان کے آستانے بند ہو چکے ہیں اور وہ پریشان ہیں کسی طریقے کھلے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور عقیدہ توحید کی اپنے دل و دماغ میں غیرت پیدا کر لیں۔
جس بندے کے اندر عقیدہ توحید کی غیرت نہیں ہے نا، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ اسلام کا راس ہے، یہ اسلام کی اساس بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچی نے نعت پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھتے ہوئے صرف اتنی بات کہہ دی تھی کہ ہم میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو کل کی بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا تھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نعت پڑھنے پر سر ہلاتے رہے تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کر لیا تھا؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ وہ بچی تھی، چھوٹی تھی، نابالغہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ نعت پڑھ رہی تھی، اس نعت میں ایک فقرہ، پوری نعت نہیں، ایک فقرہ، ایک جملہ، اور یہ بھی ذہن میں بات بٹھا لیں، نعت ہوتی وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو، نعت ہوتی وہ ہے جو حدیث کے تابع ہو۔ نعت پڑھنا عبادت ہے، نعت پڑھنا ثواب ہے، نعت پڑھنا اجر ہے، نعت پڑھنا نور ہے، نعت پڑھنا روشنی ہے، نعت پڑھنے کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن نعت ہوتی ہی وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو، حدیث کے تابع ہو۔ وہ نعت نہیں ہوتی جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے یا کوئی عقیدہ توحید سے ٹکرا جائے۔ تو چھوٹی سی بچی ہے، نابالغہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نعت پڑھتے پڑھتے وہ جملہ کہہ بیٹھی ہے، وہ اپنے خیال میں پڑھ رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل مجلس میں تشریف لے گئے کہ کل کی بات جاننے والے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے اس کو روکا ٹوکا، فرمایا جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھتے رہو، لیکن کل کی بات میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا، یہ میری نعت نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میری شان نہیں ہے۔ تو گویا اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور عقیدہ توحید کی غیرت حمیت جو ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، وگرنہ یہ ساری عزتیں، یہ ساری شہرتیں، یہ سارا مقام، یہ ساری حیثیت، یہ سارے کاروبار، یہ ساری عبادات، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، صدقات، خیرات، سب کچھ قیامت والے ڈھیر ہو جائے گا اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ایمان درست نہیں ہوگا۔ روزے فرض ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو جن کا ایمان صحیح ہے، درود پاک صحیح ہے، پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، بیس اجر و ثواب ہے، لیکن کن کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جن کا ایمان درست ہے۔ بنیاد ایمان ہے، ایمان ہے تو درود ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو صدقہ و خیرات ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے، ایمان ہے تو یہ قیام ہے، ایمان ہے تو تراویح ہے، ایمان ہے تو سحر افطاری کا اجر و ثواب ہے۔ ایمان درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے گا ہم اپنے ایمان کو درست کریں اور اس ایمان کو اپنے لیے قیمتی چیز سمجھیں اور اس پر سچ کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اس لاک ڈاؤن کے ایام میں قرآن پاک کو اول تاخر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ میرے ہاتھ میں آسن البیان ہے، قرآن پاک کی بہترین اس وقت اردو میں یہ مختصر جو ہے تفسیر ہے، اس میں ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے، ہر آیت کا معنی مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ اس مہینے میں ماہ رمضان بھی ہے، 7 بندے فرصت میں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹینشن پریشانی میں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان لمحات کو قرآن کے ساتھ اپنے لمحات کو لگا دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شرح صدر فرما دے گا، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کے لیے اعلان کا کرنا کیا یہ ثابت ہے؟ یہ ہمارے ملک میں اصل میں رواج بن گیا ہے کہ سحری کے لیے لوگوں کو اٹھانا، جگانا، اس کے لیے بار بار اعلان کرنا۔ اب تو ویسے اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ گھڑیاں وغیرہ موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میرا بلال اذان دیتا ہے تو نبی علیہ السلام عبداللہ بن ام مکتوم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اذان دیتے تھے، ایک سحری کی اذان اور دوسرا فجر کی اذان۔ فرمایا وہ اذان دے تو بلال تو کھاؤ پیو، وہ سحری کے وقت اذان دیتا ہے، اور دوسرا صحابی میرا اذان دے تو کھانا پینا بند کر دو، وہ فجر کی اذان کہتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان ہو جس سے لوگ عبادت کرنے والے گھروں کو پلٹ جائیں اور وہ سحری کریں۔ اس کے علاوہ کوئی مسجد میں انتظام انصرام تو نہیں ہوتا اعلان کا، لیکن اگر کسی علاقے میں گھڑیاں یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ان کو جگانے کے لیے اعلان جو ہے، کیونکہ یہ کسی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کسی مذہب سے مشابہت رکھتا ہو، تو اگر اس طرح کوئی اختیار کر لی جائے تو اس کو بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت وہ ہوتا ہے نا کہ اجر و ثواب کے لیے اسلام میں کسی چیز کا دین میں اضافہ کیا جائے،
یہ اس اندازے سے تو نہیں کرتے، یہ تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ اٹھ جائیں، جاگ جائیں، سیری کر لیں، کسی علاقے میں اعلان سے لوگ جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں، تو کوئی اس پر شریعت تو نہیں لگے گی۔ شاہ صاحب ڈھول بجانا اور گلیوں میں آوازیں لگا کے اٹھانا یہ کیسے ہے؟ وہ تو یہود نصارہ کی جو ہے وہ ان سے مشابہت ہے نا، وہ دف وغیرہ اس طرح چیزیں کہ ہایا وہ سائر وغیرہ بجاتے تھے، کھڑکاتے تھے، یہ ٹین وغیرہ کھڑکانا یا ڈھول یہ کھڑکانا یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا کیا جا سکتا، یہ کسی مذہب سے مشابہت۔ شاہ صاحب اسپین سے ہمارے ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ اصل میں یہ ساتھیوں کو اس قسم کے سوالات کی نوبت تب آتی ہے جب دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کو فرائض کے جو نماز کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی چیز ضروری ہے جاننے سمجھنے والی۔ اصل میں یہ تقسیم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد شروع ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ یہ چیز ہم پر فرض ہے، یہ چیز ہم پر ضروری ہے، یہ چیز اس طرح، یہ تصور جو ہے اس طرح باضابطہ نہیں تھا، کیونکہ نبی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے یا فرض ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حسین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزال مسلمون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے، ہم کریں گے۔ پوچھا گیا وطر واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ فرما اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتر المسلمون، نبی علیہ السلام وطر پڑھتے تھے، ہم وطر پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے رہیں گے۔ یہ طریقہ تھا کہ یہ کام حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، یہ چیزیں تھیں۔ لیکن یہ فقہی جو ہمارے ملک میں جو لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس ترتیب سے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، عامی آدمی کو وہ پریشان کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ نماز کے اندر رکن جس کے رہ جانے سے نماز یعنی کہ نہیں ہوتی، تو وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے۔ اس کے لیے جو محدثین کرام نے آگے چیزیں بیان کی ہیں ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مثلا نیت کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال بالنیات، مال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ تو لہذا نماز کے لیے نیت ضروری ہے، اور وہ نیت دل کا عزم کا نام ارادہ، وہ تو ایک بات الگ ہے، یعنی کہ نیت فرض ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے، جس سے نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، ویسے تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جب نیت کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں، اس کے بعد قیام شروع ہو جاتا ہے۔ قیام فرض ہے کیونکہ اس کے رہ جانے سے رکعت نہیں ہوگی۔ قیام کے اندر قرأت فاتحہ فرض ہے۔ نبی علیہ السلام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ چوتھا فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع فرض ہے، پانچواں۔ چھٹا جو ہے اس کے بعد سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں۔ اس کے بعد تشہد ہے، تشہد کے اندر جو ہے وہ درود پڑھنا جو ہے، آخری تشہد کے اندر درود پڑھنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد سلام ہے۔ یہ ساری چیزیں قائم ہوں گی تو نماز کے فرائض آپ خود گن لیں، اس کو شمار کر لیں کہ کتنے فرائض بنتے ہیں۔ اس کے اندر اعتدال بھی فرض ہے، یہ بھی اعتدال، اطمینان، رکوع کے بعد اٹھنا، کھڑا ہونا، رکوع پھر رکوع سجدے میں جانا، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا، یہ اعتدال ہے۔ جو تیز وہ ہے نا حدیث میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، 3 مرتبہ صحابی نے رکوع نماز کا پڑھی، حتی تطمئن راکعا، ہاں حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا۔ جی۔ تو یہ جو اطمینان ہے نا، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بعض الناس کے ہاں جو ہے نا یہ چیزیں ضروری نہیں ہے اطمینان، اس لیے وہ دوسرے فرائض پر مسائل پر لوگوں کو جو ہے نا الجھاتے ہیں۔ یہ چیزیں اصل جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان کے مطابق ان فرائض کی روشنی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ جی محترم شاہ صاحب، ایک بھائی باہر والے ملک میں ہوتا ہے، کہتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہوں میں اکیلا ہی مسلمان ہوں اور میں وہاں پہ جمعہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اکیلا مسلمان سے مطلب پورے ملک میں اکیلا مسلمان؟ نہیں، جہاں پہ جاب کرتے ہیں نا وہاں پہ اکیلے بھائی یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں اکیلا ہوتا ہوں اور میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں جمعہ بھی ادا کروں، تو کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ جمعہ وہ نہیں پڑھ سکتا، جمعے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ اس جگہ پر اکیلا مسلمان ہے تو جمعہ اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ جب فرض ہو نا تو پھر بندے کو فکر کرنی چاہیے یہ چیز مجھ پر لاگو ہو گئی ہے۔ مثلا بندہ کہے کہ رمضان آیا نہیں تو میں رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، میں نے کہا چلو میں رمضان کے روزے رکھ لوں، وہ رمضان آیا نہیں تو روزے کیسے؟ جب وہاں 3 بندے موجود نہیں ہیں مسلمان، اس کے بعد اس پر جمعہ نہیں ہے، وہ پریشان نہ، وہ زور پڑے۔ جی
ایک بھائی آسٹریلیا سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پہ چاند کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوتا کہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اسلامی، تو ہم روزہ اور عید کیسے کریں گے؟ کچھ بھائی سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں فالو کر لیتے ہیں، اور کچھ پاکستان کو کر لیتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اپنے ملک کے وقت کا اندازہ لگائیں، مطلع کا اندازہ لگائیں، سورج غروب اور جو طلوع ہے نا وہ کن کے زیادہ وہ قریب ہے، مطلع کن کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے ساتھ ملتا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے؟ اگر مطلع ان کے ساتھ ملتا ہے، جیسے مثلا دبئی ہے، عمان ہے، ان سارے کا مطلع جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ یا ان علاقوں کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ ہمارے کچھ جو ہیں قبائلی علاقے وہ بلندی پر ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا عمان کے ساتھ، دبئی کے ساتھ یا عرب کے ساتھ ہمارا بھی چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا نظر آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود چاند دیکھنے کی نا کوشش کرے، چاند تو ہوتا ہے نا جی تو وہ چاند دیکھنے کی وہاں کوشش کرے، اس کو دوربین یا کوئی چیز اعلیٰ ایسا جو استعمال کیا جا جدید سکتا دور ہے، ہے، جدید دور ہے، تو وہاں جو ہے نا وہ ذی الحج یا شعبان، رمضان یا جب عید کے آگے جو مقام آئیں گے جہاں چاند کی ضرورت ہوتی ہے، جن تہواروں کا تعلق یعنی کہ جن مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، قل ہی یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، فرمایا یہ لوگوں کے لیے وقت تعین کے لیے ہم نے بنایا ہے، تو اس کو خود وہاں انتظام انسلام کرنا چاہیے۔ تو اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر جو مطلع میں قریب ہے اس کو وہ فالو کرو، اگر سعودی عرب قریب ہے تو اس کو فالو کرے، اگر ہم مطلع قریب ہیں یعنی وقت ہمارے ساتھ زیادہ ملتا ہے پھر ہمیں فالو کرو۔ محترم شاہ صاحب، آج ہمارے دو اہم سوال ہیں، اور تیسرا اہم سوال ہم لائیو سیشن کا یہ جو کمنٹ باکس ہے اس سے انشاءاللہ تعالی لیں گے۔ تو ہمارے اہم سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ میری معلومات تک حد تک ہم تک پہنچا ہے، تو ہم تو ٹیسٹ نہ کیا ہے نہ کروایا ہے، جی جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ ناک کے ذریعے یا حلق کے ذریعے، دو جگہوں پر وہ جو ہے نا وہ نیچے حلق تک لے جاتے ہیں، روئی وغیرہ بھی اس طرح کوئی چیز اس میں دوائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور وہ ٹیسٹ تو وہ اسی طرح نکال لیتے ہیں باہر، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، اس سے وہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ اندر رطوبت وہ یا وہ چیز اس کے اندر یعنی کہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ ادھر ناک سے باہر نکال لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ حلق کے ذریعے ادھر لے جاتے ہیں، یعنی ناک سے لے جاتا بھی حلق کی طرف ہی جاتے ہیں، اور ادھر سے لے جائیں، یہ دو راستے ہیں حلق کی طرف جانے کے، تو یہاں جو کہ نیچے کوئی معدے میں چیز نہیں جاتی اور پیچھے ایسے ہی وہ واپس آ جاتی، کوئی چیز قطرہ کوئی چیز وہاں گرتا نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، وہ ٹیسٹ کروا سکتے۔ محترم شاہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صدقہ حرام ہے، تو یہ جو آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ چل رہا ہے ان پہ بھی صدقہ حرام ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی آل قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حسین حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ ساتھ، تو آپ کے نواسے نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے کوئی کھجور گری ہوئی تھی، تو آپ نے وہ اٹھا لی اور اٹھا کے منہ میں ڈالی۔ نبی علیہ السلام نے جلدی سے آپ نے دیکھا تو ان کے منہ میں آپ نے انگلی مبارک ڈالی اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، یعنی ہو سکتا ہے، خدشہ تھا۔ ہاں خدشہ تھا، ہو سکتا ہے یہ یقینی علم تو پھر جو ہے وہ عالم الغیب تو اللہ ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میں ڈر رہا ہوں کہ یہ کہیں چیز صدقے کی نہ ہو، یا تو عام گری پڑی چیز ہے تو ہو سکتا ہے کھجوروں کے صدقے کی لے کے جا رہا ہوں، تو میری ذات پر اور میری آل پر جو ہے وہ صدقہ حرام۔ یہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مجھے محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھ پر اور میری آل پر، تو اس وقت سامنے کون تھا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے اس نے قیامت تک رہنا، جی کیونکہ ایک تو ہے نا کہ قرآن پاک انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر، کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کا نام نشان مٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، وہ زندہ اور تبندہ رہے گا، تو آپ کی آل اس آیت کا مخالف موضوع یہی ہے، عنوان مانا کہ آپ کی اولاد قیامت تک رہے گی۔
آپ کی آل پاک قیامت تک رہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی آل قیامت تک رہے. تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نسل میں سے امام مہدی نے پیدا ہونا ہے. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ابھی تک نہیں ہوئے تو حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوں گے. تو سین حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے تو حسن ابن علی کی اولاد کا قیامت تک رہنا ضروری ہے. تو سین مہدی علیہ السلام نے ان کی اولاد میں سے پیدا ہونا. تو لہذا اس احادیث سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آل پاک قیامت تک ہے اور ان پر صدقہ قیامت تک کے لیے حرام ہے اور ان کے عطیات اور خدمت جو ہے وہ عام غریب سادات پر مسلمانوں کو خدمت پیش کرنی اس لیے کہ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نسل رسول سے جی. اور اس پر کوئی شک شبہ کا اظہار نہیں کرنا. بعض لوگوں کے ابہام ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصل سید نہ ہو. ہمیں کیا حق ہے کسی کی نسل کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرے جب وہ خود کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی آل میں سے ہوں. تو یہ اس کا دعویٰ اس ذہن میں کے باوجود رکھنا چاہیے نا کہ اگر وہ اپنی نسبت اپنا خاندان اپنا باپ تبدیل کرتا ہے تو وہ ٹھکانا جہنم بنائے. تو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ہونے کا کہ میں سید ہوں سینہ حسن ابن علی سینہ حسین ابن علی کی اولاد میں سے ہوں یعنی اس کے اس دعوے کا بھی احترام کیا جائے. دعوے کا احترام کیا جائے گا. باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم تو احترام کریں اس لیے کہ آل رسول میں سے ہے. شاہ صاحب اگر کوئی ایسا سید خاندان سے تعلق رکھنے والا جس کا عقیدہ درست نہ ہو تو کیا اس سے بھی تعاون صدقے سے علاوہ کیا جا سکتا ہے؟ دنیاوی تعلق تعاون ہو سکتا ہے, صدقہ و خیرات کا بھی تعاون ہو سکتا ہے. بہتر افضل اولا تقویٰ یہی ہے کہ صحیح العقیدہ جو ہے سید اس کو دیا جائے. یا اگر کوئی آل رسول میں سے دعوے کا دار ہے پھر عقیدہ اس کو سمجھتا ہے کہ درست نہیں ہے تو کیونکہ ایسا ممکن تو ہے تو اس کے ساتھ تعاون دنیاوی طور پہ ہوگا اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے اولاد میں سے نسل رسول میں سے ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا دنیاوی لحاظ سے. دینی لحاظ سے اس کا احترام ہوگا, دور احترام ہوگا جس کا نسل رسول میں سے بھی ہو اور عقیدہ بھی درست ہو. وہ تو سونے پر سوال ہے. معزز ناظرین کرام, جس طرح کے پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی لائیو کمنٹس جو آ رہے ہیں ان میں سے بھی سوالات کو انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. جو بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارا سوال لائیو کمنٹ میں آج کے اس لائیو سیشن میں شامل ہو, اپنا نام اور جہاں سے پروگرام سن رہے ہیں اس جگہ کا نام ہمیں لائیو کمنٹ میں کر دیں تاکہ آپ کے سوال کو انشاءاللہ تعالی اس لائیو سیشن میں شامل کیا جائے گا. ساتھ یہ بھی شرط رکھے کہ سوال ہمیں آتا بھی ہو جواب اس جی. ناظرین کرام, آج کے لائیو اگر جواب نہیں آتا ہوگا تو پھر بعد میں اس کو حل کر لیں گے کیونکہ ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال علم میں نہیں ہوتا یہ اور یہ کہہ دینا لائیو کہ مجھے سوال کا علم نہیں ہے یہ بہت ذات خود بہت بڑا علم ہے. اور یہ کہہ دینا کہ علم نہیں ہے لیکن میں جواب دیتا ہوں یا اٹکل پچو سے دے گا یا تکا سے دے گا یا کسی طریقے سے جواب دے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اور لوگوں کا وبال بھی اپنے اوپر لے گا. تو لا ادری کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا اس مسئلے میں فی الحال نہیں جانتا میرے علم میں نہیں ہے اور ماں سے پوچھوں گا یا مطالعہ کروں گا یا دیکھوں گا یا پڑھوں گا پھر بتاؤں گا, یہ بہت بڑا علم ہے. اور میں نے ایک قول پڑھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یا امام مالک رحمۃ اللہ واللہ عالم ان میں سے کسی ایک امام کا ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں لا ادری کہنا آسان ہے, قیامت والے دن مجرم بن کو اٹھنا مجھے علم میں نہیں تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میں نے مسئلہ بتا دیا یعنی کہ حضور کا نام لے کر یہ مسئلہ یہ ہے دین یہ ہے یہ بیان کرنا اور قیامت والے دن پیش ہونا اللہ کے ہاں مجرم بن کر یہ مشکل ہے. اور دنیا میں لا ادری کہنا آسان ہے, جہاں ہمارے علم میں نہیں ہوگا ہم کہیں گے ہمارے علم میں نہیں ہے پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو بتا دیں گے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑی ہی قیمتی بات کی ہے. وگرنہ آج کل جو لائیو ٹرانسمیشن وغیرہ ہو رہی ہیں ان میں نہ بھی آتا ہو تو کوئی نہ کوئی کچھ اس کا حل نکال دیتے ہیں. بہرحال ناظرین کرام, آج کے ہمارے جو کمنٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایڈمن سید محمد حسین نقوی, تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی جو اہم سوال دیں گے اس کا ہم انشاءاللہ تعالی ضرور جواب دیں گے. آج کے کمنٹس میں آنے والے سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ شاہ صاحب ظہر اور عصر میں بھی آمین کہی جائے گی؟ ظہر عصر میں آمین کہی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. تو فاتحہ ہم نے دل میں آہستہ پڑھنی ہے یعنی ظہر میں عصر میں سری رکعات میں
فاتحہ آہستہ پڑھیں گے. جب آہستہ پڑھیں گے تو آمین بھی آہستہ ہی کہیں گے، کیونکہ دعا جو آہستہ ہوئی ہے تو آمین بھی آہستہ ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقولوا آمین اذا امن الامام فامنوا. یہ ساری حدیثیں جو ہیں اب یعنی عموم احادیث بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے یعنی فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے تھے. لازمی کہ سری نمازوں میں سری آمین ہوگی، اس پر تو اتفاق ہے، اجماع ہے، کسی کا اختلاف ہی نہیں، جی کسی کے اختلاف ہی نہیں. محترم شاہ صاحب، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب وضو کرتے ہیں تو کلی کرنے سے کچھ پانی منہ میں رہ جاتا ہے اور تھوک کے ساتھ وہ ہم اندر بھی یعنی کہ پیٹ میں بھی جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں روزہ قائم رہے گا؟ جان بوجھ کے ایسا نہ کرے. اگر از خود کوئی ایسا ہو گیا لاشعوری طور پر تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کے ایسا کرے گا نا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہانڈی کو عورت چکھ لے اور اس کو تھوک دے، جی لازمی اس کے ذرات تو جو ہے منہ میں ہوں گے نا، اس کا ذائقہ بھی ہوگا، جی تو وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ اس کے اثرات تو کافی دیر اس کے قائم رہیں گے. تو لہٰذا وہ کلی جو پی دیا اس کو پورے پانی کو باہر پھینک دے، پورے توجہ کے ساتھ پانی کو اندر نہ جانے دے. ویسے تھوک جو ہے بلغم جو ہے جو پانی اندر ہوتی ہے بعد وہ نگل لیتا ہے، اس سے اجماع ہے پوری امت کا روزہ نہیں ٹوٹتا. محترم شاہ صاحب، نمازی کے آگے اگر سترا نہ ہو تو کتنے فاصلے پہ گزرا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں اصل میں کچھ ساتھی جو ہے نا ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس انگلی پر ایک کنکری رکھ دی جائے اور اس طرح پھینکی جائے تو جہاں تک وہ گرے نا ایسے، تو وہاں تک آگے سے نہیں گزر سکتا، وہ 3 4 5 7، تو وہ بندہ طاقتوروں سے اچھی بلی دور بھی پھینک سکتا ہے. تو یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے جیسے اسلام کے ساتھ. تو یہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام اپنے سامنے سترہ رکھتے تھے، تو اس سے علماء نے اصرار کیا کہ جہاں سترہ ہے نا وہی اصل جگہ ہے، کیونکہ بندے نے نماز میں سجدے کی جگہ پر جو ہے نا نظر رکھنی ہے، تو اس جگہ پر تک بندہ جو ہے نا وہ آگے سے نہیں گزر سکتا. ایک تیسری حدیث میں ہے کہ جب آپ کے آگے سے کوئی نماز میں گزر لگے تو اس سے لڑو جھگڑو لڑائی کرو، اس کو یعنی کہ روکو اپنے ہاتھ سے. تو اب روکنا کیسے ہے؟ آگے بڑھ کے تو نہیں روکا جا سکتا، 2 قدم 4 قدم آگے بندہ چلا جائے روکنے کے لیے، تو وہ ایسے جہاں تک ہاتھ کی لمبائی ہے نا ایسے اس کو روکے گا، یعنی آگے نہیں آنے دے گا. تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ جہاں تک روکنا ہے نا ایسے ہاتھ کے ساتھ وہاں تک ہی ہے اگر گزر جائے. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے نا، یعنی بندہ دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو بندے کو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر مشکل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یعنی کہ بندہ دور جا رہا ہے تو لازمی اس دور جا رہا ہے کھلی جگہ میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تب یہ صورت ہوگا نا تو سترہ رکھ لینا چاہیے. تو اگر وہ سترہ نہیں رکھا تو جہاں تک ممکن ہو بندہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے. تقویٰ اسی میں آگے بندہ سترہ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ سترہ رکھنا سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس کے بغیر بھی نماز پڑھنے کا جواز موجود ہے. شاہ صاحب، کئی مساجد میں لڑائی تک بھی نوبت آ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں بہت ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، ایک رکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ اعتدال نہیں ہے نا، ہمارے اندر جذبات ہے، شدت ہے کہ ہم جو ہے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں باقی حدیث پر نظر نہیں ہوتی تو وہ اس کو وجوب کے معنی میں لے آتا ہے اور کہتا ہے وہ کیونکہ حدیث میں ہے نا سلو کما رہا ہے تو منو صلی. اس لحاظ سے نماز میں سارا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے. بعض علماء کرام نے جنہوں کے ذہن میں دوسری آثار نہیں تھے انہوں نے اس کو واجب فرض کر دیا، جبکہ بعض حدیث میں ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے بغیر سترے کے بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو لہذا ان آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جن میں ستر رکھنے کا حکم ہے نا وجوب ٹوٹ جاتا ہے. امر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اور کوئی قرینہ اشارہ مل جائے جس سے وجوب ٹوٹ جائے تو وجوب ختم ہو جاتا ہے، یہ واجب نہیں ہے، بے طرف ضلع اللہ ہے. محترم شاہ صاحب، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں 1 سوال ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ بیان کرتے ہیں اور وہ سوال صرف یہی ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تو کیا قبر میں 3 سوال ہوں گے یا 1 سوال ہوگا؟ اس کی وضاحت فرما دیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہی ہوں گے. جی، جو آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے طاہر القادری صاحب کا کہ انہوں نے کسی تقریر میں یا کلم میں یہ بات کہی ہے کہ قبر میں 1 سوال ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے کو جو ہے نا وہ غلط فہمی ہوئی ہے. ایسی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تیسرا سوال ہے نا یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یہ سوال بخاری و مسلم میں ہے. جی،
باقی جو دو سوالات ہیں من ربوں کا ما دینوں کا، یہ سوال دیگر کتب احادیث میں ابو داؤد نسائی ابن ماجہ وہ اس سوال کو ذرا کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ یہ سوال انتہائی عام ہے کہ اس لیے کہ بخاری و مسلم میں بیان ہوا ہے، لہذا ایک سوال جو ہے نا وہ بخاری و مسلم میں بیان ہوا ہے اور دو سوال جو ہے نا وہ ابو داؤد یا دیگر یعنی دوسرے درجے کے کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ استدلال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کا جو ہے نا درست نہیں ہے، باطل ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں جہاں اس سوال کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے یہ بات بخاری کی کسی ترجمہ میں یا کسی باب میں یہ اجتہاد انہوں نے بیان نہیں کیا کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ سوال کو میں زیادہ اہمیت سمجھی جاتی ہے قبر میں، لہذا اس کو میں یعنی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یا اس کو عام بیان کرنا چاہتا ہوں، باقیوں کو نہیں کرنا چاہتا، یا اوپر باب باندھا ہو کہ قبر میں ایک سوال ہوگا، ایسی کوئی بات۔ میرے علم کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جہاں بھی لائے ہیں، یہ بخاری شریف جو ہے وہ میرے سامنے ہے، یہ حدیث نمبر بیان کی گئی ہے 86 نمبر حدیث ہے صحیح البخاری میں، مکتبہ دارالسلام سے جو عربی میں نسخہ ہے 86 نمبر، تو اس کو آپ ذرا پڑھ لیں تو دیکھ لیں، یہ تقریباً صحیح البخاری میں ایک مقام پر نہیں آئی بلکہ کئی مقامات پر یہ حدیث پاک جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ بخاری میں تقریباً 11 مقامات ہیں جہاں یہ حدیث آئی ہے نا، مختلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیزیں ثابت کی ہے، یعنی مختلف چیزیں ثابت کی ہیں، یہ اوپر باب کہیں بھی نہیں باندھا کہ ایک سوال ہوگا قبر میں، یہ باب نہیں باندھا، یہ ثابت کیا ہے کہ اشاروں سے مسئلہ بتانا حدیث سے ثابت ہے، یعنی کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھے تو آپ انگلی کر دیں تو یہ حدیث ہے، یہ انہوں نے ایک مسئلہ جگہ پر یہ ثابت کیا ہے، ایک جگہ پہ یہ ثابت کیا کہ یعنی کہ قبر میں سوال ہوگا، یا یہ نہیں قبر میں جو ہے نا وہ میت جو ہے وہ جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ سنتا ہے، یہ مسئلے پر یعنی اس طرح چیزیں ثابت کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ۔ سوال کا اپنے باب میں ذکر ہی نہیں کیا، تو لہذا یہ کہنا کہ بخاری و مسلم میں صرف ایک سوال کا تذکرہ آتا ہے اور باقیوں میں سوالات کے تذکرے آتے ہیں، اس لحاظ سے یہ سوال عام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تینوں سوالات ہوں گے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ لیکن صحیح البخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو سوال ہوگا نا وہ من نبیوں کا کے الفاظ بیان نہیں ہوئے، بلکہ اس میں یہ ذکر ہوا ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر جو ہے نا 86 میں، 184 میں، 922 میں، 1053، 1054، 1061، 1235 اور 1373، 2519، 2520، 7287، یہ ساری احادیث جو ہے نا یعنی کہ مختلف مراجع آپ دیکھیں گے، پوری بخاری کے اطراف کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو موجود ملیں گی۔ اب اس پر ضروری ہے کہ عوام الناس جو ہے ذرا توجہ فرما لیں، تو میں اس حدیث کو سمجھا دیتا ہوں، جس سے غلط استدلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو ہے وہ سوال ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ سوال کیا ہوگا کہ ما علم کا بہذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کہ تیرا کیا علم ہے اس شخص کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا، ھذا کے الفاظ آئے ہیں تو ھذا اس میں اشارہ ہے اور قریب کے لیے ہے، لہذا اس سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میت کے درمیان حجاب ختم ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے اس کو نظر آتے ہیں، مرنے والے کو جس سے پوچھا جا رہا ہے، تو لہذا یہ اس میں بلکہ ترقاضی صاحب نے ایک اور بھی بات بیان کی ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں من ربوں کا وہ نہیں دکھایا گیا، ماں دینوں کا پوری فارم نہیں دیا گیا، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے سوال کو آسان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ کی زیارت ہو رہی ہے، تو لہذا اس میں مومن کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کو دیکھ کے وہ یہ کہہ دے گا
کہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ بات سرے سے خلاف حقیقت. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر محدثین کرام نے، سب نے اس کا رد کیا. کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کا درمیان سے حجاب اٹھ جانا، یا نبی علیہ السلام کے پاس اس میت کا پیش ہونا، یا نبی علیہ السلام کا وہاں تشریف لے آنا، یہ خلاف حقیقت ہے. اس پر قرآن میں حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ویسے بھی میں ناظرین سے یہ کہوں گا، اگر نبی علیہ السلام قبر پاک میں تشریف لے آتے ہوتے، تو نفس نفیس تشریف لے آتے ہوتے ہر میت کے پاس، تو اندازہ کر اس کو قرآن خاموش رہتا بیان کرنے سے. صرف حاضہ سے ہی ثابت ہونا تھا. یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. بہت بڑی خبر تھی کہ نبی علیہ السلام قبر پاک میں زیارت ہوگی اور مومن کو زیارت ہوگی. تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی، متواتر روایات ہوتی، قرآن پاک بیان کرتا، حدیث پاک بیان کرتی، لیکن ایسی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ہمارے علم میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں اس سے کیا مراد ہے. ایک تو ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے تشریف لے آئیں، تو کفار جو مرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ابو جہل فوت ہوا، دوسرے قتل ہوئے جو کفار، تو نبی علیہ السلام کا وہاں تشریف لے آنا اور کافر منافقوں کو کہنا کہ لا ادری، ہم نہیں جانتے، تو یہ نبی علیہ السلام کی عزت عظمت شان کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ تو کافر بھی جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں. اسی طور پر تو وہ نبی علیہ السلام کا تعارف تھا، جانتے تھے، منافق بھی جانتے ہیں، وضاحت موجود ہے. ایسی بات پھر نبی علیہ السلام کبھی زندگی میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ صحابی نے کیا ہو کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد، کہ صحابی کی وفات کے بعد ذکر کیا ہو کہ میں اس کی قبر میں گیا تو یہ ہوا، یا اس نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہو، کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہو کہ نبی علیہ السلام یا رسول اللہ جب میرے پاس آپ قبر میں تشریف لے آئیں گے تو میں آپ کا ایسے ایسے جواب دوں گا یا ایسے استقبال کروں گا یا میری خوش نصیبی، کبھی ایسا ذکر نہیں ہوا. تو لہذا اس کے مراد یہ ہے نا، حاضر سے مراد حاضر فی ذہن ہے. ایک ہوتا ہے وجود کی طور پر حاضر ہونا جسم کے طور، ایک ہے حاضر فی ذہن، ذہن میں حاضر ہونا. وہ تو ہر مومن کے تصور میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور ذہنی جو حضور ہے نا، ذہنی حاضری، اس سے مراد وہ ہے. لیکن میں دوستوں سے یہ کہوں گا کہ حاضر سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہے. اب میں پوچھتا ہوں جواب میں مومن کیا کہتا ہے؟ اگر سوال کو بیان کیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں جواب کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ جواب کو بھی چاہیے تھا نا وہ بیان کرتے. اب بخاری کھول لیں، جتنے 11 مقامات پر یہ یہاں بھی یہ حدیث آئی ہے، اس کے جواب میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کہا گیا. یہ 86 نمبر حدیث ہے، اس میں ہے کہ اس جواب میں مومن کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا محمد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے سوال حاضر ہوا تھا لیکن جواب میں ہوا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی حاضری ہے. اگر سامنے حضور تشریف ہوتے کہتے ہیں حاضر رسول اللہ، حاضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کہہ رہا ہے ہوا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے علم کے مطابق بخاری کے 11 مقامات پر کہیں انہو ہے، انہو عبداللہ، انہو رسول اللہ، اور ہوا رسول اللہ، ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا رسول اللہ، یہ ہے. لیکن کسی جگہ پر بھی اس انداز میں نہیں آیا جس طرح حاضہ کے الفاظ جو ہیں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث جو ہے وہ بخاری میں موجود نہیں ہے. یہ دوسرا مقام ہے، یہ 184 نمبر حدیث ہے. یہاں بھی ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاعجبنا وآمنا واتبعنا. اب دیکھیں کتنے پیارے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے پاس آئے دلائل کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی اتباع کی. یہ سارے الفاظ موجود ہیں. تو پھر فرشتہ کہے گا کہ سو جا، تو نے ایک آدمی، ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دے گا. تو لہذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوگا، اور یہاں پہ اتباع کرنا، ہم نے ان کی اتباع کی، یہ اس بات ثابت کر رہا ہے کہ ہم بات مان کے اس سوال کے جواب. اب جن لوگوں کا یہ ذہن ہے نا کہ حاضر سے یہ ثابت ہوتا ہے، اب میں ان سے پوچھتا ہوں جواب میں جو ہوا کہا جا رہا ہے یہ کون ہے کہنے والا؟ مثلا بعض الناس نے تو حاضر کہنا ہے نا، تو حاضر تو ہے نہیں، ہوا کہنا ہے ہم نے. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما نہیں ہے، ہوا محمد ہوا رسول اللہ، ہوا محمد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. لیکن اس کے حوالے سے ایک اور میں قاری جو ہیں سامعین حضرات ان کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث نمبر جو ہے نا یہ 7 ہے، اس کو ذرا آپ پڑھ لیں. شروع میں ہی اس کی وضاحت موجود ہے
بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 7، اس میں ہرقل جو بادشاہ ہے اس کے سامنے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوگا، 2 مسئلوں کی وضاحت ہو جائے گی اگر 2-4 منٹ اس مسئلے پر دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو والد محترم ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سسر پاک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ وہاں گئے ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، کافروں کے سردار تھے، کفار کی قریش کے سردار تھے، گئے ہوئے تھے، اس کو بلایا گیا اور بادشاہ نے درمیان میں ترجمان اپنا کھڑا کر دیا تاکہ ان کی عربی کو سمجھے اور ان کو بیان کرے۔ ترجمان کھڑا کر کے تو سوال کرتا ہے، پہلا سوال یہ کرتا ہے، ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے اس کا نسب میں زیادہ قریب رشتہ دار کون ہے؟ کس کے بارے میں؟ بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، اس شخص کے بارے میں جو اس نے تمہارے علاقے میں نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، اس کا تم میں سب سے زیادہ رشتہ دار کون ہے، قریبی کون ہے؟ یہاں بهذا الرجل کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں موجود ہے اور یہ ہرقل شاہ روم ہے، اس کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہاذا سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے سامنے، ہاذا تو ہے، ابو سفیان کافر تھا، اس کو نبی علیہ السلام نظر آ رہے، یہ اس کا مطلب ہے وہی ذہن حاضر فی ذہن، ابو سفیان کے دل و دماغ میں تو وہ ذہن میں حاضر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے وہ بیان پوچھا، ہرقل نے بھی سنا ہوا تھا ساری نبی علیہ السلام کی تعریفات، تو کچھ سوال مزید پوچھنا چاہتا تھا، تحقیق کرنا چاہتا تھا، تو لفظ ہاذا کا استعمال کیا۔ یہ لفظ اس طرح قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ایکم اقرب نسبا، تم میں سے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کے لحاظ سے قریبی کون ہے؟ تو سارے عرب والوں نے کہا ہم میں سے سب سے زیادہ نسب کے لحاظ سے قریبی ابو سفیان رضی اللہ۔ اب کہاں ہے وہ جو ابو سفیان کو بنو امیہ کے خاندان کا ایک ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ایکم، تم میں سے سب سے زیادہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اقرب نسبا، نسب کے لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے؟ تو ابو سفیان کھڑے ہوئے آگے، پورے وفد نے، اہل مکہ نے پکار کے کہا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ نسب کے لحاظ سے جو رشتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریبی ہیں وہ ابو سفیان رضی اللہ۔ یعنی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی سمجھتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد ان کا کافروں کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام قریبی ابو سفیان ہے، ان کو نہیں پتا، اللہ کے ان بدبختوں کو نہیں پتا، وہ تو قریبی ہے نبی علیہ السلام۔ یہ دونوں مسئلے اس لیے حل ہوتے ہیں، ایک کہ بنو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، یہ امیہ اور قریش دونوں یہاں سے الگ الگ ہوتے ہیں، جڑیاں الگ ہوتی ہیں، یہ قریش بنو ہاشم ادھر آ گئے، بنو امیہ ادھر چلے گئے، جس میں سے جو ہے سیدنا ابو سفیان ہوئے اور سیدنا عثمان ہوئے اور یہ سارا خاندان، تو لہٰذا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار ہیں۔ اس بخاری کے حدیث سے واضح ہوتا ہے نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس کے قریب وہی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، لیکن مومن جواب میں ہووا کہہ کے واضح کر دے گا، اور ہم انشاءاللہ وہاں ہووا کہیں گے۔ تو لہٰذا دوسروں کو پریشانی کیا ہے، میں تو کہا کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سے ان کو بات جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھے، اس لیے نہیں کہ ضد کرنے کی، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا ذریعہ سبب بنا دے کہ آپ لادری پھر کہیں گے ہوا تو آپ نے کہنا نہیں ہے، پھر لادری کہیں گے ہم رسول اللہ کو نہیں جانتے، تو ہم تو انشاءاللہ ہوا کہیں گے، اور ہوا سے جو ہے وہ حاضر ذہن تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن سامنے موجود ہونا یہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث اگلی پیش بھی کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبی کی خاتمہ فوت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے رات رات کو دفن کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی، نظر نہیں آ رہی، رسول اللہ وہ فوت ہو گئی ہے، مجھے اس قبر پہ لے چلو۔ اب میرا سوال ہے کہ اس حدیث کے ساتھ یہ بھی جڑی ہوئی حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں فرمایا
کہ رات کو جب قبر میں سوال کے وقت میں گیا ہوں تو وہاں پتہ چلا کہ یہ تو یہاں پڑی ہے، تم نے مجھے بتایا، آپ نے نہیں بتایا، مجھے جانے سے ہاں پتہ چلا۔ مجھے جانے سے پتہ چلا۔ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ امام بخاری کی فقات پر قربان جائیں کہ انہوں نے اس حدیث سے 11 مسائل ثابت کیے، لیکن یہ نہیں ثابت کیا آدھا والا جو ان کو سمجھ آیا نا 1400 سال بعد، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ نہیں آیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نال وہ خاتمہ والی حدیث جوڑ کے نا ان کے منہ ویسے ہی بند کر دی ہے کہ اگر حاضرین میں قبر میں آپ تشریف لاتے ہوتے تو خاتمہ کی قبر میں تشریف لے آتے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی شان عزت عظمت خلاف ہے، مرنے والے جو ہیں وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، حضور کی عزت عظمت کے خلاف یہ چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی یہ دعوی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم شاہ صاحب، ہمارا لائیو سیشن دیکھنے والوں میں سے نوید زین بھائی دبئی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نواقض وضو میں یہ چیز داخل نہیں ہے، کیونکہ سگریٹ پینے سے وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں میرے علم میں کوئی ابھی ایسی صراحت وضاحت موجود نہیں ہے کہ میں اس کو نواقض وضو میں سمجھوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بدبو سے فرشتے قریب نہیں آئیں گے، نماز شاید قبول نہ ہو۔ جی، جبکہ لہسن کھانے والے کو ہاں لہسن والے تو بدبو چلی جاتی ہے نا، تو یہ تو جاتی ہی نہیں ہے بد نصیب۔ محترم شاہ صاحب، نماز تراویح کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ اگر بندہ عشاء کی نماز رہ جائے، رہ گیا، تراویح ہو رہی ہے، ہاں تراویح ہو گئی، وہ کیا لینا ہے بیچارہ تراویح کے ساتھ، عشاء جو رہ گئی، فرض چھوڑ کے آیا نفل پڑھ لے، یعنی فرض چھوڑ دیے لیکن اگر کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہو جاتا ہے، روزانہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو یہ ہے کہ عادت نہ بنائے اور فرائض کے ساتھ پڑھ، لیکن اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے تو آیا تراویح جماعت کھڑی ہے، اس کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور باقی سلام کے وقت 2 کہہ رہے نا وہ امام، وہ 2 کھڑے ہو کے پڑھ لے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کی نماز نفلی ہے اور پیچھے اس کی فرضی ہے، متنفل کے پیچھے متفرض کی امامت ہو، یعنی کہ اقتداء جائز ہے۔ مثلا امام فرض پڑھ رہا ہو، پیچھے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آگے امام جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہو آپ فرض پڑھ لیں، امام فرض پڑھ رہا ہو آپ نفل پڑھ لیں، دونوں صورتیں حدیث میں موجود ہے۔ اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے ان کو مالک کی مسجد میں امام مقرر کیا اور فرمایا جاؤ وہاں امامت کرایا کرو، تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا، امامت تو الگ مل گئی ہے لیکن میں نماز پڑھنے سے حضور کے پیچھے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک طریقہ ایسا اختیار کیا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے فرضی نماز پڑھ لیتے اور مقتدیوں کو کہتے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ آیا کریں، ادھر سے پڑھ کے وہاں جایا کرتے، آپ نفل پڑھتے، پیچھے صحابہ کرام جو تھے نا وہ اپنے فرض پڑھ لیتے، کبھی ان کو کہتے آپ جلدی آ جایا کریں، موسم کے مطابق ہوگی نا تبدیلی، وہاں جا کے ان کو جلدی پڑھا آتے فرض، واپس آ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنے نفل کی نیت سے کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث سے محدثین نے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ فرض والے امام کے پیچھے نفل والے کی، اور نفل والے امام کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے، لہذا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، اذکار کے لیے تسبیح استعمال کی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت نہیں ہے بہرحال، کیونکہ سلف صالحین سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان سے صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی ثابت نہیں، لیکن تسبیح کا جو ہے نا تصور یہ موجود ہے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اب وہ گننا ہے کس پر گننا ہے، انگلیوں پر یہ سنت طریقہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے ایک دیکھا عورت کو، وہ اس پہ پتھریوں پر کچھ گن رہی، تو آپ نے فرمایا اس پر گناہ گنو، گناہ گنو، گناہ شمار کرو، اگر یہ حرام ہوتی، منع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے کہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو یہ کہا کہ اس پر گناہ گنو، نیکیاں تو ضائع نہیں ہوں گی، لیکن یہ تو لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، تو یہ بات کہی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کو استعمال نہ کرو۔ شاہ صاحب، محمد سبحان نام رکھنا کیسے ہے؟ ایسے نام سے بچنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ خاص، ویسے کوئی اس طرح کوئی شرعی بات نہیں ہے اس میں، یعنی اس نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے نام سے اگر پرہیز کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کوئی اور پیارا لفظ جوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سب سے پیارا ہے، اس سے پاکیزہ نام اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس نام کے ساتھ کوئی اور لفظ جوڑ لیں، کسی اور نبی کا، پیغمبر کا جوڑ لیں، کوئی اور پیارا لفظ ساتھ جوڑ لیں جن کا طور اسم ہو، سبحان نام، ایسے ناموں سے بچنا چاہیے، یعنی سبحان یہ نام جو ہے زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، تو اگرچہ اس میں کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ یا پھر عبد کے ساتھ رکھ لینا چاہیے، ہاں،
تو اس کی صرف جو ہے نا صبح ہونا ہے. جی محترم شاہ صاحب، مقدس اوراق کا کیا کرنا چاہیے جب یہ بسیدہ ہو جاتے ہیں؟ جو اوراق کے قرآن پاک کے ہیں جب وہ سیدھا ہو جائیں تو ان کو ہمارے ملک میں رواج یہ ہے کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. جی تو یہی سب سے مناسب طریقہ ہے جی کہ ان کو کسی جگہ پہ جا کے دفن کر دیا جائے. بلکہ قرآن پاک کی جگہ بننی ہوتی ہیں دفن کرنے کے لیے نا، تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، توہین نہ ہو. ان کو اگر پانی میں آپ باندھیں گے نا تو وہاں بھی بے ادبی کا تاثر موجود ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر پانی کنارے لگ جائے گا، یعنی کاغذات وہ اوراق، تو کسی نہ کسی صورت میں پھر وہ اس میں بندے نہائیں گے، کپڑے دھوئیں گے، جانور داخل ہوں گے، کہیں نہ کہیں توہین کا مکان یعنی کہ تنقید کا یا ان کی بے ادبی کا جو ہے نا وہ تصور رہتا ہے. تو ان کو دفن کر دیں، عرف میں یہی بہتر ہوتا ہے. اکثر بعض لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، اس کو جلا کے کہتے ہیں بھائی اس کو ہم بہا دیں گے، یعنی کسی برتن میں ان کو جلا دیا، جلا کے تو پھر جو ہے نا ان کو راکھ کو جا کے پانی میں بہائے. ان کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا یعنی قرآن پاک جو ہے توہین نہیں ہو سکے گی، کوئی اور بندہ جو ہے نا وہ اس کو نہیں لے جا سکے گا، یا کہیں بعد میں کوئی پھیڑ نہیں سکے گا. تو بہرحال ہمارا رجحان یہ ہے کہ ان حالات میں اور اس وقت جو ہے عرف کا رجحان جو یہی ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے. لہذا نہ جلایا جائے نہ بہایا جائے بلکہ دفنایا جائے. دفنانا بہتر ہے اور افضل ہے، اور یہ طریقہ صاحب ہے ان حالات میں. اس وقت حالات میں جو ہیں وہ دفنانے کی طرف ہے، اور اسی پر توجہ کرنی چاہیے. دفنانا ہی بہتر ہے، یہی اولا ہے، یہی طریقہ ٹھیک ہے. نہ جلانے چاہیے اور نہ ہی بہانے چاہیے، بہترین طریقہ دفنانے. محترم شاہ صاحب، لائیو سیشن دیکھنے والوں میں سے ایک بھائی سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور قرآن میں ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. اس بندے کا اصل ہمارے ساتھ کا جو ہے نا علم ٹکرا گیا ہے، قرآن حدیث نہیں ٹکراتی. وہ ہے انک لا تسمع الموتى، کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے. فمان تب مسمن من فی القبور، قبر والے نہیں سنتے. ان اللہ یسمع من، جس کو اللہ چاہے سنا دے. یہ بھی ہے لیسمعون قرآن علیہم، کہ وہ جوتوں کی لیسمع اب سنتا ہے، اس وقت سنتا ہے. اس کو قبر میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سننا اس کا برزخ میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو دنیاوی ایک آواز جو ہے نا وہ برزخ میں سنا دی جاتی ہے، دنیا کی آواز برزخ میں کہ یہ جا رہے ہیں. اور تدفین کے فوراً بعد وہی لوگ دوبارہ ہیں کہ وہ نہیں سنے گا؟ نہیں، وہ خاص ہے کیفیت. اس وقت اس کو وہ چیز دیکھے نا کہ مکان کی چھت پر آپ ایک بندہ کھڑا ہونا تو اس کی جوتوں کی آہٹ نیچے آئے گی لیکن اس کی آواز نہیں آئے گی، جوتوں کی آہٹ. قبر پہ جب پیچھے لوگ پلٹتے ہیں نا اس سے حساب شروع ہوتا ہے، اس کو وہ آواز سنائی جاتی ہے برزخ میں، وہ دنیا میں نہیں ہوتی نا. دنیاوی اس قبر کی وہ آواز یعنی کہ اس میں سننا شروع ہو جاتا ہے، وہ آواز برزخ میں ہی ہوتی ہے، اور وہ آواز سنانا بھی برزخ میں ہے. ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، نہیں پہچان. وہ مردہ کا کلام بھی کرتا ہے، بخاری میں آتا ہے جب مردے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا قبر میں تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے تو دنیا میں وہ ختم کر لینا مسئلہ. قرآن سے نہیں ٹکراتی. قرآن سے یہ چند گمراہ لوگ گزرے ہیں، خطیب گزرے ہیں جو کہتے تھے قرآن سے یہ حدیث ٹکرا گئی، قرآن سے یہ حدیث ٹکرا گئی. قرآن سے کوئی صحیح حدیث نہیں ٹکرائی. اب بخاری میں ہے جب میت کو اٹھاتے ہیں نا چرپائی کندھوں پر تو میت کلام کرتا ہے راستے. میت کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی، اگر نیک ہوتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر بد ہوتا ہے کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں. وہ کلام نبی علیہ السلام جنوں انس کے علاوہ ساری چیزیں سنتی ہیں، اگر بندے سن لیں تو بندے بے ہوش ہو جائیں. اب وہ کلام کرتا ہے، امام بخاری باب باندھا ہے میت کا کلام کرنا. اب جو وہ کلام کرتا ہے اس کا کیا معنی ہے کہ وہ میت بولتا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں. اس میت کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، قتل ہو چکا ہے، اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن وہ کلام کر رہا ہے. اس کی میت کندھوں پہ جا رہی ہے، وہ کلام کر رہا ہے، وہ لیکن وہ بولتا نہیں ہے. اس کا بولنا بھی برزخ میں ہے، ہم نہیں سن سکتے. ہم دنیا میں موجود ہیں، وہ بول رہا ہے، نہیں سن سکتے. جب ہم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے، بول رہا ہے، ایمان ہے. اسی طرح وہ ہماری آواز مستقل نہیں سنتا. اگر سنتا ہوتا تو یہ جوتوں کی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے. جوتوں کا ذکر کرنے کا معنی یہ تھا کہ وہ مستقل نہیں سنتا، ہر چیز نہیں سنتا. اس کو ایک آواز دنیا کی اٹھا کے سنائی جاتی ہے
تاکہ وہ یہ جان لے کہ جن پر میں اعتماد یا بھروسہ یا جن کی بنیاد پر میں برے عمل کرتا تھا وہ سارے جا رہے ہیں واپس. محترم شاہ یا صاحب، اچھا عمل کرتا تھا لیکن وہ جا رہے ہیں، اب مجھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اکیلا ہوں. دو آدمیوں نے مل کے بکریوں کا کاروبار کیا، کوئی فارم وغیرہ بنایا. تو ایک بھائی نے کہا کہ میں آدھے پیسے خرچ کر کے بکریاں خرید کے دوں گا اور اس پہ جتنا خرچہ باقی آئے گا ان کا خوراک کا یا دوسرا وہ آپ کا ہوگا اور منافع آدھا آدھا ہوگا. اب اگر کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے تو بیمار بکری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ اصولی طور پر جو چیز سمجھ آ رہی ہے نا ظاہری طور پر وہ تو اسی پر ہے. اس نے تو یہ کہا نا میں بکریاں آپ کو لے کے دوں گا. اب بکریوں کو چارہ، بکریوں کی رہائش، بکریوں کی رکھوالی، بکریوں کی نگرانی، بکریوں کو چرانا، کھلانا، پلانا، دوائی اس کے اندر داخل و شامل ہے، علاج معالجہ اس کے ذمہ. لیکن اگر تعین کر لیا جائے کہ علاج معالجہ آپ کے ذمہ ہوگا، لے کر بھی آپ نے دینی ہے، اگر بیمار ہوئی تو علاج بھی آپ ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ مرنا جو ہے وہ چرانے والے کا ہو اور جینا جو ہے اس کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے تعین، مثلا ایک چیز مثلا کہہ سکتا ہے پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی وہاں آپ لے کے دیں گے، نکال کے دیں گے، یہ ہو سکتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز توڑی آپ مجھے لے کے دیں گے، یا ایک چیز کا یعنی اس بیچارے کے لیے کوئی چیز فیڈ خاص ہے وہ لے کے آپ دیں گے، باقی میں کروں گا. اس طرح کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ علاج معالجے کی ہماری آپ کی ہوگی. تو یہ شرط اگر طے کر لی جائے تو بہتر ہے. اگر نہیں طے کی کہ مبہم رکھی گئی ہے کہ پیسے میرے لے کے دوں گا باقی سارا کچھ آپ کا، تو اس میں دوائی خود شامل ہے. محترم شاہ صاحب، وطر کے متعلق ہمارے پاس دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وطر میں بعض لوگ رفع دین کرتے ہیں اور پھر دعا شروع کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا، کیا وطر کی نماز کے بعد نفل نماز ادا ہو سکتی ہے؟ پہلا جو سوال ہے وہ ہے وطر میں رفع دین کا. رفع دین وطر میں ہونا چاہیے اور دعا کے وقت رفع دین کرنا چاہیے. وہ رفع دین ایسے ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ایسے اٹھانا ہے. یہ رفع دین نہیں. یہ رفع دین تو وہ کہتے ہیں مکیاں مارنا ہوتا ہے. اب کیوں جائز ہو گیا وطروں میں؟ یہ تو کہتے ہیں شریف گھوڑوں کی طرح دم میں ہیں، یہ پھر کیوں جائز ہو گیا؟ لہٰذا وہ رفع دین یہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے یا ہاتھوں کو باندھ لیا جائے، یہ دونوں صورتیں جائز ہے. یہ جو رفع دین ہے قنوت وطر کے وقت نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وطروں کے بعد دو نوافل پڑھنا، دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں. شکایت میں 2 3 4 احادیث موجود ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ وطر کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے تھے، پڑھ لینا چاہیے. صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی، تو کیا بیٹھ کے پڑھیں گے؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بعض روایات میں خاصہ بھی آتا ہے کہ آپ کو پورا ثواب ملتا تھا ہر صورت میں. تو ہمارے بیٹھنے سے ثواب کم ہو جائے گا تو ہمیں کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں، ہمیں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں. بیرون ملک میں رہنے والے اپنے بچوں کو آن لائن معوذتاً پڑھ کے دم کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آواز سے ہی دم کرنا مقصود ہوتا ہے تو دم کیا جا سکتا ہے، اس کو کان میں رکھ کے یا ویسے کو آواز سنائی جا سکتی ہے. قرآن پاک دم کے جائے، دم تو آ ہی ہے. غیر محرم کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرنا یہ کیسے ہے؟ پردے کا انتظام اسلام ہو، عورت پردے میں ہو اور سوال وہ کوئی پوچھ لے یا کر لے تو جواز ہے. یہ ہمارے ملک میں کوئی فیشن سا بن گیا ہے کہ عورتیں ہی اینکر ہوتی ہیں، عورتیں سوالات کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے. عورتیں پوچھنے کے لیے ہی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی اینکر ملازمت کے طور پر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے ملازمت. وہ بال صبر کے وہاں بیٹھتی ہیں، علماء وہاں جاتے ہیں اور وہ سوال کرتی ہیں، تو یہ نہیں ہے جائز. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں جائز. باقی یہ ہے کہ عورت سے کوئی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، طاہرہ ہو، صالحہ ہو، کوئی آپ کا مسئلہ علم میں نہ ہو تو اس سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، یا وہ عورتوں کے حد تک اس کو مسئلہ مسائل بیان کر سکتی ہے، یا پردے کے حالات واقعات میں کوئی ترس وغیرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن پورے قوم کے سامنے ایک عورت کو ننگے منہ بٹھا دینا اور بل صبر کے وہ بیٹھ جائے، مولوی کے سامنے آ جائے اور مولوی سے سوال پوچھے اور ہنسے اور مسکرائے اور جو ہے وہ ساری باتیں کرے اور لوگ اس سے یعنی سوال دین پوچھنے کے بجائے اس کے یعنی کہ جو لباس ہے یا اس کی زیب و زینت کی حیائی ہے اس کو دیکھ رہے ہوں. اور وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ یعنی وہ جو ہے لعلکم تتقون، روزوں کا فرضیت تقوی ہے اور وہ مقصد تقوی ہے، اور وہ تقوی کی ساری دھجیاں اڑا کے سامنے بیٹھی ہے بن صبر کے، ہنس رہی ہے اور وہ جتنے علماء ہیں ان سے بھی ہنس رہی ہے، عوام سے بھی ہنس رہی ہے، کوئی لطیفے سنا رہی ہے، کوئی گپیں سنا رہی ہے، کوئی سوال پوچھ رہی ہے. تو یہ بے حیائی کی ایک قسم ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے جتنا ممکن ہو سکے. لیکن پھر بھی اگر بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی مجبوری ہے
یا وہاں چونکہ ہمارا اختیار بس نہیں ہے روکنا، چلو ہم وہاں جاتے ہیں تو کوئی دین کی دعوت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو کہنا چاہیے کہ پردے کی حد تک وہ ہے، تو یعنی کہ وہ اور پردے میں آئے، پردے میں بات کرے تو پھر کچھ گنجائش موجود ہو سکتی ہے، وغیرہ نہیں۔ محترم شاہ صاحب، آج کا لائیو سیشن کا اہم سوال یہ ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا ایک سوال، اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مثلا آج ہم یہ لائیو اپنے چینل پہ یعنی کر رہے ہیں، کل کسی موقع پر ہمیں موقع ملتا ہے کسی بڑے چینل پر، تو پھر یہ لوگ یہ ہمارے جو ہے نا سوال کے جوابات یہ لگا کر کہتے ہیں یو ٹرن، جی دیکھو پہلے یہ کہتے تھے اب یہ یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ محتاط گفتگو، پہلے ہی محتاط گفتگو کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے کے ساتھ شرعی احکام و ضوابط کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو وہاں بیٹھنا پڑ گیا، تو پھر بھی اس کی شرعی حدود قیود جو ہیں اپنے نظر کو نہیں رکھنا، ان کو کھا کے نہ دیکھنا، کوئی غیر بات ایسی بات نہ کرنا جس میں لچک، اس کا عورت کا لچکدار گفتگو کرنا منع ہے نا قرآن ہے، غیر محرموں کے ساتھ، وہ اس طرح ان کو سمجھا دینا، کوئی یعنی کہ شرعی حدود قیود جو ہے۔ لیکن یہاں تو وہاں سارے مسالے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی شرک، کوئی بدعات، کوئی خرافات، اس کو سننا پڑتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عمر اٹھ کہ اللہ والا واجر، جب اس نے وہ حکم کہا تھا وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا اٹھ کو جواب دو۔ تو قرآن پاک بھی کہتا ہے جب اللہ کی یاد اور کے ساتھ مزاح کیا جائے تو ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ، الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ، جب تک وہ کسی اور بات میں نہ آ جائے اس وقت تم اس مجلس سے نکل جاؤ یا اس مجلس میں نہ بیٹھو۔ ماشاء اللہ قاری خلیل الرحمان جوید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ مسلک کا بھرپور دفاع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں عزت میں برکت دے، اپنی علم شان کے مطابق اچھا وہ دفاع کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کا جو وہ پروگرام ہوتا ہے نا اس میں زیادہ سامنے جو ہوتے ہیں نا سوال کرنے والے وہ زیادہ مرضی ہوتے ہیں، اگرچہ اجتماع میں کچھ اور کے نہیں وہ سوالوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جو جواب دیتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مثالی ہوتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے گزشتہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بہت اچھا دفاع۔ محترم شاہ صاحب، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ تمام واجبات اس کے مقررہ وقت پر ادا کیے جاتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ جو ہے ایک ڈیبٹ کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈ ہے، دو ہے۔ ایک کی جو سمجھ ایک ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، ہم چیزوں کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے استعمال کرنا کی بات، تو اس لحاظ سے کچھ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ ہے، یعنی کچھ چیزیں وہی ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو ہمارے فہم میں ہماری سمجھ میں ہوگا۔ اگر ناظرین میں سے کوئی ساتھی اس کی اور کوئی چیز سمجھتا ہو تو اس کی وہ سوال کی وضاحت کرے تو پھر اس کی جواب کی بھی وضاحت ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ جو سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، وہ سوال صحیح ہو یا غلط، یا جو ہمیں سوال کی سمجھ ہے وہ مطابق۔ ہمارے ذہن میں کریڈٹ کارڈ کا جو فارم ہے جو ہم نے پوچھا سنا ہے وہ یہ ہے کہ بینک ایک کارڈ دیتا ہے، اس میں سے مخصوص رقم اس کو نکالنے کی اجازت دیتا ہے، دنیا جس کونے میں ہو وہ رقم اس سے نکال سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن جتنی رقم وہ نکالے گا وہ 10 لاکھ ہو، 20 ہو، 30 ہو، جتنا بھی ہو، اس نے 40 دنوں میں اس رقم کو واپس کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچا پائے گا، نہیں پہنچا سکے گا تو اس پر وہ جو ہے جرمانہ ہوگا، اور اگر وہ پہنچا دے گا اس پر کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی صورت تو ہے قرض حسنہ کی، اس نے بینک نے اس کو قرض حسنہ دیا، اس نے لیا، اس کو استعمال کیا اور 40 دنوں کے اندر اس کو پہنچا دیا، یہ تو قرض حسنہ کی صورت ہے۔ لیکن اگر 40 دن تک نہ پہنچا سکا تو اس پر وہ جرمانہ ہوگا اور وہ اس سے لیں گے، اور جو قرض نفع کھینچ کے لائے وہ سود ہے، تو یہ بندہ سود میں چلا ہے۔ سستی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو کہ میں کسی دن سو بھی سکتا ہے، بینک بند بھی ہو سکتا ہے، بندہ کوئی اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں،
جیسے اب کرونا کے مسائل ہیں، کئی بینکوں میں لین دین جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے، تو بندہ سود میں کسی نہ کسی صورت میں چلا جائے گا۔ تیسری ایک اور صورت ہے کہ بینک جو ہے وہ اس کو جو پیسے دے رہا ہے قرض حسنہ، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں سے دے رہا ہے؟ بینک تو کا پورا نظام تو سودی ہے، تو وہ پیسے اس نے پیچھے سے لیے ہوئے ہیں، لوگوں کے جمع شدہ ہیں، اور وہ آگے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آگے جو دے رہا ہے وہ لوگوں گویا اس سود والے محکمے کے ساتھ اس کے معاونت تعاون جو ہے وہ چل نکلا ہے، تو لہذا بینک کے ساتھ ہر قسم کا ایک طرح کا معاملہ کرنا ناجائز ہے، اللہ کہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ علماء نے صورت میں اجازت دی ہے، وہ بھی اکثر علماء تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن صورت میں کہ آپ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے وہاں رکھنے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی بہتر سے یا لین دین تنخواہ کا لین دین ہے یا ادھر ادھر چیک دینے لینا ہے کاروباری، تو اس صورت میں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ قرض حسنہ کے معاملات چلانے شروع کر دیے جائیں اور وہ سود کے پیسے جو لوگوں کے لیے ہوئے ہیں دیے ہوئے ہیں اس سے اس کو پیسے دیں پھر وہ استعمال کریں۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ احتیاط یہی ہو سکتی ہے کہ اگر 100% وہ گارنٹی دے کہ میں 40 دنوں میں ہر صورت اس کے پیسے واپس کروں، کبھی سود کا روپیہ نہیں آنے دوں گا، پھر تو زیادہ جواز کی صورت ہو سکتی ہے، اگر لین دین بینک کے ساتھ ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ باقی معاملات میں درست ہے تو یہ بھی وہ کر لے۔ ڈیبٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، اپنے جمع کرانے ہوتے ہیں، اپنے نکالنے ہوتے ہیں، جتنے ہوں گے نکل آئیں گے، جتنے نہیں ہوں گے نکل آئیں گے، وہ تو جائے گا۔ اگر اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے، اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو یہ پھر نہیں ہے۔ تو یہ جو کہ سلطنت کا معاملہ ہے تو ڈیبٹ کارڈ تو جائز ہوگا، کریڈٹ کارڈ اس صورت میں کہ اگر اس کے ساتھ واقعی 100% گارنٹی، لیکن جس دن اس کا سود لگ گیا سمجھو کہ اس کا سارا 1 روپیہ بھی آ گیا تو سارا معاملہ اس کا خراب ہو۔ آج کا لائیو سیشن دیکھنے والوں میں ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ بار بار توبہ کرنے کے باوجود گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی معافی کا کیا ہے؟ پر توبہ کرتے رہے، کبھی شیطان تھک جائے گا، کبھی تو تک تھک جائے گا نا۔ توبہ 100 باری کی تھی کہ 200 باری بننی، یہ بھی شعر میرا سناؤ، سنا دیں اگر آتا ہے تو بڑا توبہ 100 باری گناہ کرو 200 باری پاس جاوے تو پھر بھی گناہ اگر ہو جاوے تو توبہ کرتے رہیں، کبھی شیطان تھک جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا، شیطان کو شکست دے گا، توبہ کرتے رہیں، مایوس نہ ہو۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں آپ سن رہے تھے اپنے سوالات کے مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، ہمارا آئندہ پروگرام انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن عصر کی نماز کے بعد 5 بجے انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہمارا رمضان المبارک میں پروگرام عصر کے بعد ہی ہونا تھا، لیکن شاہ صاحب کی طبیعت کے پیش نظر پچھلے دنوں میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کے پیش نظر ہم نے آج رات کا پروگرام کیا۔ یقیناً آپ احباب نے نماز تراویح بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور صبح سحری کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم رمضان المبارک میں اپنے تمام پروگرام انشاءاللہ تعالی شام 5 بجے کیا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیج کو، شاہ صاحب کے آفیشیل پیج کو لائک اور فالو کیجئے، اور شاہ صاحب کے آفیشیل چینل یوٹیوب چینل سید محمد سبطین شاہ نقوی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام پروگرام بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔